بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بایولوجی کے 8 پاورفل کیریئرز کے بارے میں۔ وہ کیریئرز کے جو بایولوجی پڑھنے والے اور وہ اسٹوڈنٹ کے جو میڈیکل میں نہیں جاتے یا میڈیکل میں جانا نہیں چاہتے لیکن بایو کی فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے، بہت بہتر، جن کا فیوچر پراسپیکٹس بھی بہت اچھا ہے، جن کی جاب مارکیٹ بھی بہت اچھی ہے، اور جن کے لیے آپ کسی بھی انداز سے، فرض کیا کہ آپ پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہیں یا پاکستان سے باہر جا کر کام کرنا چاہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہت اچھے آپشنز اور بہت بہتر آپشنز ہیں۔ لہذا ہم سب سے پہلے بات کریں گے جینیٹکس پہ۔ تو جینیٹکس ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جو جین سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کے ڈی این اے سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے مختلف جو اس کے یعنی اس کا بایولوجیکل جو سٹرکچر ہے سارا، اس سے اس کا تعلق ہے، اور جو اس کے ساتھ انہیریٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جس طریقے سے چلتی ہیں تو اس کو بحث کرتا ہے۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن میں، ریسرچ میں، پلانٹس میں، اینیملز میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، مائکرو آرگینکس میں، ان ساری جگہوں کے اندر یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کی فیلڈ اور ان کی اپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اچھا اور بہت بہتر فیلڈ ہے۔ پھر ہم بات کریں گے فوڈ سائنس کے حوالے سے۔ فوڈ سائنس ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں آپ کو یہ جو پیک فوڈ ملتا ہے، ڈبہ بند آپ کو فوڈ ملتا ہے، تو اس میں اس فوڈ کا پروسیس ہونا، اس فوڈ کو پریزرو کرنا، اس فوڈ کو اس کی پیکنگ کرنا، یہ فوڈ سائنس کے نام سے بھی پروگرام آفر ہوتا ہے، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے بھی آفر ہوتا ہے۔ تو ان میں دونوں طریقوں سے یہ آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی فوڈ سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں، مثلا آپ کا یہ جو جتنا یہ گور میں پیپسی کولا اور دوسری کوکا کولا وغیرہ، یہ جتنے بھی ڈرنکس ہیں، ان میں بھی آپ کے لیے جاب مارکیٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مختلف بسکٹ بنانے والے، لیز بنانے والے، اور اس کے مختلف کمپنیز، انڈسٹری بہت وسیع سیٹ اپ ہے، اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بڑی بیکریز کے اندر بھی ان کے لیے بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور انڈیپینڈنٹ اگر کام کرنا چاہیں تو انڈیپینڈنٹ بھی ان کے لیے کام کرنے کے اچھے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم فیلڈ بائیو انفارمیٹکس ہے۔ بائیو انفارمیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجی پلس کمپیوٹر سائنس، یعنی بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس جہاں اکٹھا ہو جائے تو بائیو انفارمیٹکس وہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ جو بایو سے بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم کمپیوٹر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا پروگرام ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بایولوجیکل ڈیٹا ہوتا ہے، بایو کی ریسرچ ہوتی ہے، مطلب بہت جیسے ڈی این اے اور مختلف چیزوں کی ریسرچ ہوتی ہے، تو اس میں بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس بہت بڑے ڈیٹے کو ارینج کرنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا، اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو بتانا کہ اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں اور کس طرح سے وہ چیزیں، اس کا انالیسز کرنا وغیرہ، یہ چیزیں موجود آتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر تو ان کے لیے آپشنز ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ فورینزک لیبز کے اندر ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریسرچ لیبارٹریز کے اندر اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے اندر بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے، اور ایگریکلچر کے بہت بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کے لیے جگہ ہے۔ بایولوجیکل جو انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی کے بہت بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں تو ان کے اندر جگہ ہوتی ہے۔ تو ان جگہوں پہ جا کے یہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا دلچسپ، لیکن وہ بندہ یہاں پہ اچھا رہے گا کہ جس کا میتھ بھی اچھا ہو، اسٹیٹ بھی اچھا ہو، کمپیوٹر بھی اچھا ہو، اور ان کی ماڈلنگ کے معاملے میں بھی یہ بہت بہتر ہو، تو وہ اس میں زیادہ اچھے رہیں گے۔ ایک اور بڑا اہم فیلڈ ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ، یا ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن، یہ یعنی 5-7 ناموں سے یہ پاکستان میں آفر ہوتا ہے یہ پروگرام، اور یہ پروگرام نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ایلوپیتھک سے لوگوں کا بیزار ہونا ہے۔ مثلا یہ کہ جناب ایک دوائی کے لیے، ایک مرض کے لیے دوائی لیں اور ایک دوسری مرض بھی ساتھ لے لیں،
یہ ایلوپیتھک کے مسائل ہیں کہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا علاج بالغذا ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ نیوٹریشن کے پاس جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ادروائز بھی جس طرح کہ ہمارا لائف اسٹائل بن چکا ہے، خاص طور پہ شہروں میں، بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں فیشن کے طور پہ چلی گئی ہیں، اور وہاں پر بھی تو اس وجہ سے پھر ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو، اپنی غذا کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ کتنا کھانا ہے، کس طرح کا کھانا ہے، اور کون سی چیز زیادہ مناسب ہوگی، اور کس انوائرمنٹ کے اندر، کس موسم کے اندر کیا چیز زیادہ سوٹ کرے گی. تو یہ چیزیں پھر اس کی اپلیکیشن بہت پھیل گئی ہے. مثلا یہ ہے کہ جو لوگ آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ویٹ کا پرابلم بن جاتا ہے کہ ویٹ بہت بڑھتا ہے، تو یہ پھر لوگ اس میں بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں اور بڑے ان کا جناب بڑے اچھے طریقے سے ویٹ ان کا ریڈیوس کروا دیتے ہیں. اسی طرح یہ جن کو مطلب ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، یعنی بی پی ہائی ہونے کا مسئلہ، بی پی لو ہونے کا مسئلہ، پھر شوگر کا مسئلہ، پھر اسی طرح کچھ ہارٹ ڈیزیز وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ لوگ بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں اور ان کے لیے اور بہت اچھی مارکیٹ بن گئی ہے اور ان کی ایسوسیشن بھی بن چکی ہے، اور اس طرح سے یہ پورے ملک میں اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور ہاسپٹلس کے اندر باقاعدہ ان کو جگہ دی جاتی ہے اور باقاعدہ جگہ ملتی ہے. البتہ اس میں جانے والے وہ اسٹوڈنٹ وہ بہت اچھے ہوں گے کہ جو میڈیکل کا ایپٹیچیوڈ رکھتے ہوں، جو انسان کو سمجھ سکتے ہوں، انسان کی سمٹم سے انسان کے مسائل کو جان سکتے ہوں، وہ اس میں بہت اچھے رہیں گے اور بڑے کامیاب رہیں گے. ایک اور فیلڈ جو بایولوجی کا بڑا سدا بہار فیلڈ ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ جس زمانے میں یہ آج کل کی ٹیکنالوجی اور یہ سب چیزیں اور مائکروسکوپ اور یہ اور وہ نہیں بھی ہوتا ہوگا نا، تو اس زمانے میں بھی یہ سبجیکٹ ہوتا ہوگا. اس لیے کہ ہم اگر پرانی چیزوں کو دیکھیں اور پرانے چیزوں کو پڑھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ جناب مختلف جو وائرسز، بیکٹیریا اور مختلف جو اندر کی بیماریاں اور مسائل ہیں ان کے لیے وہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے انہیں مکس کر کے انہیں پکا کے ان کو کرتے تھے. تو یہ فیلڈ ہے مائکرو بایولوجی کا. یہ مائکرو بایولوجی بڑا زبردست فیلڈ ہے اور اس میں یہ ہے کہ بہت باریکی اور مائکروسکوپک لیول پہ جا کے یہ ڈیفرنٹ آرگنزم کو ان کو سمجھتے ہیں اور ان کے علاج اور اس کے مطابق کرتے ہیں. اور یہ فیلڈ ریسرچ کا فیلڈ ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں اپلیکیشن کے اسپیکٹس بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ کہ جو بہت اچھے سے ریسرچ کر سکتے ہوں، جن کا اسٹیمنا بہت اچھا ہو، اور جو اسٹوڈنٹ بہت آرام سے بہت اچھا یعنی ٹک کے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے کو پسند کرتے ہوں، ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا فیلڈ ہے. اور پھر یہ ہے کہ فوڈ انڈسٹری ہو، اینٹی بائیوٹک ہو، ایگریکلچر ہو، بایو فیول ہو، مائننگ ہو، واٹر ٹریٹمنٹ کا ہو، یا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے اور یہ بڑی اچھی مارکیٹ ہے اس کے لیے. تو یہ ایک سدا بہار کیا کہتے ہیں کہ اس کو فیلڈ ہے اور اس کے اندر آپ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھے پراسپیکٹس موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور فیلڈ جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے جناب بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی ایک بہت ہی مزے کا اور بڑا اچھا فیلڈ ہے اور یہ فیلڈ ہمارے یہاں پہ ہیومن پہ اس کا اپلیکیشن اس طرح سے الاؤڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیبل پہ اور باقی کراپس کے اوپر، فصلوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر یہ اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ ٹماٹر ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ٹماٹر ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو چھوٹا ٹماٹر ہے یہ اس کو کہتے ہیں جی یہ دیسی ٹماٹر ہے، اور یہ جو بڑا ٹماٹر ہے یہ BT پروسیسڈ ٹماٹر ہے. یا اسی طرح ایک چھوٹا کیلا ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا میٹھا، بڑا مزے کا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا کیلا ہے وہ بڑا بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہمیں نظر آتا ہے، بڑا اچھا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن ٹیسٹ کسی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ آج کل آلو بخارے کا بڑا زمانہ ہے اور آج کل آ رہا ہے آلو بخارا. تو ابھی کل کی بات ہے کہ گھر میں آلو بخارا 2 طرح کا آ گیا. وہ بیٹا لایا تھا، اب اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا اچھا خوبصورت بلیک اور بڑا موٹا اور بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن ٹیسٹ کسی کام کا نہیں تھا. یہ BT پروسیسڈ ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ذرا چھوٹا ہوتا ہے جو ہمارا لوکل بڑا مطلب دیسی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ. تو یہ ایک فرق ہے، لیکن انہوں نے
یہ پروسیس کر کے اس کا فرق یہ آ گیا کہ ہماری جو پبلک کی جو ضرورت ہے، جو عوام کی ضرورت ہے، جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا سکوپ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی مارکیٹ اور فیوچر پراسپیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سیکنڈ ہائیسٹ پروگرام کی۔ سیکنڈ ہائیسٹ پروگرام ہے بایو کیمسٹری۔ یہ بایولوجی بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جناب آپ بایولوجی کے ٹیچر بننا چاہیں تو بھی بن جائیں، کیمسٹری کے بننا چاہیں تو بھی بن جائیں۔ آپ اس کا بہترین یہ ہے کہ یہ بایو ڈپارٹمنٹ میں بھی آفر ہوتا ہے اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی آفر ہوتا ہے، تو یہ دونوں جگہوں پہ یہ چیز ہے۔ اور اس کی اپلیکیشن کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ مطلب ریسرچ میں بھی ہے، ٹیچنگ میں بھی ہے اور انڈسٹری میں بھی ہے، ہر جگہ پہ اس کی اپلیکیشن موجود ہے۔ اور اس کی اپلیکیشن چھوٹی نہیں ہے، اور اپلیکیشن کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس میں میڈیسن ہے، جینیٹکس کلوننگ ہے، پھر فورینزک ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہے، نیوٹریشن ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر کلیننگ پروڈکٹس ہے وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ یہ سب چیزوں کے اندر بایو کیمسٹری کا استعمال ہوتا ہے، کیمیکل کو ڈیولپ کرنے میں، کیمیکل بنانے میں، اور بایو کے مختلف جو پروسیسز ہیں ان کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بایو کیمسٹری جو ہے یہ سیکنڈ ہائیسٹ لیول پر ہے، اور جو ٹاپ پر ہے وہ ہے فارمیسی۔ فارمیسی نمبر 1 پر اس کو میں شمار کرتا ہوں، اور فارمیسی ایک انتہائی اچھا پروگرام جو فیوچر کا اور اس طرح کا پروگرام ہے کہ جس کی اپلیکیشن بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو دوائیاں بنانی ہے، دوائی کا فارمولا بنانا ہے، یا بنے ہوئے فارمولے کو اپلائی کرنا ہے، اس میں آپ کو انڈسٹری میں جا کے کام کرنا پڑے، اس کو آپ کو مطلب ریسرچ لیب میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کسی بھی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کے اندر آپ کام کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل جو چیز ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مطلب 5 سالہ پروگرام ہے، اور ڈاکٹر آف فارمیسی یہ کہلاتے ہیں، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میڈیکل سائیڈ پہ ہو یا بایو کی سائیڈ پہ ہو یا کسی بھی، لیکن بہرحال اس کی ایک بڑی گنجائش موجود ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے، اور اس کے غالباً 2 پارٹ ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سمجھنا چاہیں، پاکستان کے اندر اس کی مارکیٹ کو جاننا چاہیں اور جاب پراسپیکٹس کو سمجھنا چاہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے یہ چیز مل جائے گی۔ اور میرے عزیزو، یہ تھے وہ 8 پاورفل پروگرام جو بایولوجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں کچھ اور پروگرام لے کر آئیں گے، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔